السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے گھر میں، اس کی بارگاہ میں۔ آپ رکوع کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ ہماری ہر چھوٹی سی حرکت کا اثر ہماری نماز کی قبولیت پر پڑتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو شاید آپ نے بھی کبھی سوچا ہوگا۔ سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے یا ہماری نماز کے لیے مکروہ ہے؟ کتنی بار آپ نے آپ کی نماز پر کیا اثر ہوتا ہے؟ آج ہم قرآن، حدیث اور علماء کرام کی رائے کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک مسئلے کا جواب نہیں بلکہ آپ کی نماز کو اور بھی خوبصورت بنانے کا طریقہ ہے۔ جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ علماء اکرام نے اس حوالے سے کیا دلیلیں پیش کی ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اتنی قربت کسی دوسرے عمل کے ذریعے کسی بھی دوسری حالات میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے اہم حصہ ہے، اللہ کے حضور اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر لگا دیتے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتے؟ اس لیے کہ وہ ظاہر کرتے، میری یہ پیشانی اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے، اور میرے رب کا حکم تھا اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤ۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیر کی، میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا معتبر حصہ تیرے حکم کی خاطر جھکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ سجدہ کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کی نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھلنا پھولنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کا یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو۔ ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، یعنی نماز جو پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ محترم ناظرین، سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں
کہتی ہے کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھ رہی تھی، کھڑے ہونے لگی تو نماز کے لیے دھڑم سے نیچے گر پڑی، پھر کھڑی ہونے لگی، پھر گر پڑی، پھر کھڑی ہوئی، پھر گر پڑی، 5 مرتبہ گری۔ نماز کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشہ سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، ان کا یہ حال ہے۔ اپنی بیٹیوں بہنوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو جائے۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے یہ مسلمان سوئے پڑے ہوتے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں یہ ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اور نماز جیسے عظیم شان کام میں صرف انسان ہی غافل ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہاء کی کیا رائے ہے یہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جاننا چاہے۔ اللہ کے نبی نماز کس طرح ادا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ و اللہ نے انہیں اپنے رحمت خاص سے نوازا، انہیں مقام عبودیت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت اور خشوع اور خضوع تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کاربدار ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز میں بھی خشیت الہی سے عکس بار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا،
نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا: صبح شام آپ نے پروردگار کا نام یاد کیا کرو، اور رات کے وقت دیر رات تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کے بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کی نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نماز باجماعت فرض ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عزیز اور خشوع اور خضوع ہوتا تھا کہ آپ کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ اگر ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا، یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہا کر سینے مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اس طرح روتے رہے، پھر سجدے میں اس طرح روتے، اس کے بعد سجدے میں سر اٹھایا تو اسی وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجڑی ناجات سمیت اٹھا لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ اگر اوّل ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا آپ 100 رکعتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر بھی آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سورت کو ختم کیا
تو میں نے خیال کیا آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ سورہ النساء شروع کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون اور اطمینان سے قرأت فرما رہے تھے اور ہر آیات کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف کیا۔ فرمایا پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر پڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ ڈالی، یہاں تک جہاں رحمت کی آیت آتی ہے ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخری تک رکوع کیا، اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورہ بقرہ کی قرأت میں لگی تھی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی۔ اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے تو محترم ناظرین، صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہم کسی طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی ان کے طور طریقوں کو فالو کیا ہے یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے فقہا نے کیا فرمایا ہے؟ اہل علم متفق طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ اگر الروز کے مؤلف نے اشاریت کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے یہ یہودیوں کا عمل ہے، اسی طرح تو فتح الملوک کے مؤلف نے اس کے مکروہ ہونے کی صرح کی ہے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر وضو کا عبادت میں حصہ ہے۔ اگر اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراق الفلاح کے مفلی نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلے رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عاص بن عبداللہ سلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتویٰ میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے، اگر اسے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہے، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المیعاد میں شرح کے ساتھ لکھا ہے، اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا، مثلاً
کوئی ایسی نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے، اس سے خضوع میں خلل پیدا ہوتا ہے تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو ناظرین، فقہا کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بہرحال بہتر تو یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری نماز میں خشوع خضوع پیدا فرمائے۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائے۔ محترم ناظرین، نماز اللہ سے ہماری سب سے سیدھی ملاقات ہے۔ اس میں ہر حرکت، ہر نظر، ہر سجدہ گواہ ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھکے۔ آنکھیں بند کرنا کب اور کیا صحیح ہے، یہ ہم نے آج سیکھا، لیکن اصل مقصد صرف یہ نہیں کہ آنکھیں کھلی ہو یا بند، اصل مقصد ہے دل کا سجدہ، اصل مقصد ہے نماز میں وہ خشوع خضوع لانا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ نماز عطا کر جو ہمیں تیرے قریب کر دے، ہماری ہر رکوع، ہر سجدہ، ہر تکبیر کو تیری بارگاہ میں مقبول بنا دے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ بات فائدہ مند لگی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، تاکہ ہماری طرح اور لوگ بھی اپنی نماز کو بہتر بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔